السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، موضوع آج کا بڑا ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے بغیر علم اور جانکاری کے فتویٰ دینے کے خطرناک نتیجے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے اور فتویٰ دے لیتے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی ایسے ہیں کہ لوگ ان کے طرف ایسے عالم جو حقیقت میں جاہل ہے ان کے طرف رجوع کرتے ہیں اور مسائل دریافت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالخصوص آج سوشل میڈیا پر فیس بک میں لوگ عربی میں یا اردو میں کوئی چیز لکھا ہوا دیکھ لیے سمجھ لیتے ہیں کہ بالکل یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل ہیں، باتیں ہیں، اور پھر اس کو عملی زندگی میں اتار لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر باتیں جو عربی میں لکھی ہوئی ہوں یا اردو میں ہو وہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی تحقیق نہ کریں کہ کیا وہ عربی میں لکھی گئی چیز قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو اہل علم سے، علماء سے، پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو ان کی طرف آپ کو جانا پڑے گا اور رجوع کرنا پڑے گا، ان سے مسائل کا دریافت کرنا پڑے گا، ورنہ ہم گمراہی کی طرف جائیں گے۔ ایسے علماء سے جب مسئلہ پوچھیں گے اور پھر وہ حقیقت میں جاہل ہوں گی، کتاب و سنت کا انہیں علم نہیں ہوگا، اور بغیر علم کے مسئلے کا جواب دیں گے اور فتوے کا جواب دیں گے تو خود گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اسی تعلق سے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کچھ باتیں انشاءاللہ کروں گا۔ میرے بھائیو، حقیقت میں بات یہ ہے کہ بغیر علم کا، بغیر جانکاری کا، بغیر کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی معلومات کے فتویٰ دینا، مسائل کا جواب دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فتویٰ دینا، افتاء کا معنی یہ ہے کہ هو الاخبار بحکم اللہ تعالی فی امر من الامور ما ذکر دلیل من القرآن الکریم او السنت النبویہ الصحیحہ۔ کہتے کہ فتویٰ یہ اصل میں اللہ کے حکم کے بارے میں بتانا ہے، خبر دینا ہے، دلائل کے ساتھ، وہ بھی دلائل کتاب و سنت سے ثابت ہوں، اس کو کہتے افتاء۔ اور بغیر علم کا کتاب و سنت کی جانکاری نو اور مسئلے کا جواب دینا اور فتویٰ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے خطرناک نتائج بھی نکلتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کے بارے میں تجھے جانکاری نہ ہو، علم نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑ، ایسے مسئلوں کا جواب نہ دو جس کا تجھے علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر، اس لیے کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، کلو اولئک کان عنہ مسؤولا، ان ساری چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو، اور یاد رکھا جائے، شیطان تو انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، گمراہی کی تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو،
زمین میں جو حلال چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے اس سے کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں برائی کا، فحش کا اور اللہ پر ایسی بات کہو جس کا تجھے علم نہ ہو، جس کی جانکاری نہ ہو، ان باتوں کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اور 169 ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے کسی کو دینی مسائل کے بارے میں بتانا یہ حقیقت میں شیطانی عمل ہے، شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور شیطان اس طرح چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہی نہیں بلکہ اس طرح بے شمار آیات ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے کیا کہا؟ قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں جو کچھ میں تمہیں دعوتی بات بتاتا ہوں، دینی بات بتاتا ہوں، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر اجر یا اجرت طلب نہیں کرتا، نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی ہمیں وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے، احکام آتے ہیں، میں وہی بتاتا ہوں، میں اپنے طرف سے کوئی اضافی بات یا اضافہ کر کے نہیں بتاتا۔ میرے بھائیو، یہی نہیں بلکہ اللہ نے اہل علم سے، جو کتاب و سنت کا علم ہو، جانکار ہو، ان سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیا اور کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر جو اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب و سنت کے جانکار ہیں، ان سے ہی سوال کرو، مسئلہ پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو۔ سورہ نحل اور آیت نمبر 43 ہے۔ میرے بھائیو، ان ساری آیات سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اہل علم جو کتاب و سنت کا حقیقت میں جانکار ہو، مسائل کا علم ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، ان سے مسئلہ پوچھا جائے، اور ایسے لوگوں کو بھی مسئلہ کا جواب دینے یا فتویٰ دینے سے بچنا چاہیے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو، یا اگر معلومات نہ ہو تو ان سے اگلا جو مستفتی ہیں، فتویٰ پوچھنے والے ہیں، ان سے کہہ دے کہ بھائی مجھے اس بات کی جانکاری نہیں، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، یا میں کسی اور سے پوچھوں گا، یا میں تحقیق کر کے میں دیکھ کر میں بتاؤں گا۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کہ توڑ مروڑ کر جواب دینا چاہیے، اس طرح انسان خود بھی گمراہ ہوگا اور اوروں کو بھی گمراہ کرے گا، جیسا کہ حدیث آتی ہے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2673، راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان، بہت قیمتی بات ہے، سنا جائے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینے سے اس طرح نکال کر علم کو نہیں اٹھاتا ہے، نہیں کھینچتا ہے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو علماء کو موت دے کر کے، عالموں کو موت دے کر علم کو اٹھایا جاتا ہے، علم کو اٹھاتا ہے، حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، یا بڑے بڑے علماء کرام اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ کے نبی کا یہ پیارا فرمان کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، مورکھ لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسوئلوا، ان مورکھ لوگوں سے جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہوگا، مسئلے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، اور ایسے لوگ بغیر علم کے فتویٰ کا جواب دیں گے، فتویٰ دیں گے، سوال کا جواب دیں گے، فتویٰ دیں گے، فضلوا وعدلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اور یہ حال ہے۔ بہت سارے علماء سو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کا
اہل علم کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے، جانکاری نہیں ہوتی ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، چاہے عقائد کے باب میں ہو یا احکام اور عبادات کے باب میں ہو۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتی بغیر علم، من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بغیر علم کا فتویٰ دیا گیا، کسی نے فتویٰ پوچھا اور اس آدمی کو بغیر علم کے فتوے کا جواب دیا گیا، تو کہتے ہیں اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، جو بغیر علم کے، جانکاری کے، کتاب و سنت کا علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی اور فتویٰ دے دیا، وہ گناہگار ہوگا۔ بلکہ صحیح بخاری کی 107 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، بلکہ اضافے کے ساتھ سنن ابی داؤد کی روایت ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو سے جھوٹی بات گر کر میرے طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، آج حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ لوگ اس طرح مسائل کا جواب دیتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں مختصر میں کتاب و سنت کی روشنی میں بغیر علم کے فتویٰ دینے کے خطرناک نتائج کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں کو سمجھ کر ہمارے بھائیوں کو اہل علم سے، جو کتاب و سنت کے جانکار ہو، حقیقت میں وہ اہل علم ہو، ان سے مسئلہ دریافت کرنے کی، مسئلہ پوچھنے کی، اور اہل علم کو کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیوں سے گزارش ہے جو باتیں اس ویڈیو میں کہی گئی ہیں، اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھائیں۔ شیئر کرنے سے آپ کو بھی اجر ملے گا، چونکہ آپ کوئی الٹی سیدھی بات شیئر نہیں کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی بات آپ شیئر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نیپال دعویٰ پیج ہے اس کو بھی فالو اور لائک کریں۔ وہ جزاکم اللہ خیرہ۔